اسی لائن میں انہی فرزندان کی لائن میں بصیر الحسن وفا نقوی بھی ملیں گے جو آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ بصیر الحسن وفا نقوی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو زبان و ادب میں تحقیق کی ڈگری حاصل کی اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اب درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کو قابل مبارکباد ہونے کی کہ وہ اپنے فرائض کو پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ صرف اردو پڑھا نہیں رہے، اردو پڑھانے کے لیے بچے لے کر آ رہے ہیں، اردو کو فروغ دے رہے ہیں، اردو کی نئی نئی بستیاں بسا رہے ہیں۔ میں بہت محبتوں کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس موضوع پر کہ عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت و افادیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کے تمام ناظرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم، اور قابل مبارکباد سمجھتا ہوں محترم ایم خورشید صاحب کو کہ انہوں نے آج پھر ایک ادبی شام یہاں منعقد کی اور اس شام کو معنون کیا ایم حبیب خان کے نام سے، اور آپ سماعت کر چکے ہیں اردو کے حوالے سے جو گفتگو کی، ہماری بہترین گفتگو کر رہے ہیں محترم جناب اویس جمال شمسی صاحب، عادل فراز صاحب، انہوں نے سب گفتگو کی۔ میں مبارکباد کا مستحق پھر سمجھتا ہوں ایم خورشید صاحب کو کہ بڑا اچھا موضوع، بڑا اچھا عنوان اس محفل مذاکرہ کو دیا ہے، بلکہ میں تو حضور اسے ایک منی سیمینار ہی کہوں گا، بالکل منی سیمینار ہے، مختصر سیمینار ہے جہاں پر میں بہت ہی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے اویس جمال شمسی صاحب۔ مجھے بھی چند جملے اس سلسلے سے پیش کرنے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ طویل گفتگو نہیں کیا، اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے، صدر محترم ملاحظہ فرمائیں آپ اس سلسلے سے کہ عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت و افادیت۔ اس میں 5 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اگر اس عنوان کے ہم ٹکڑوں میں تبدیل کریں، اس کی شقیں بنائیں، تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ عصر حاضر وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یا اس کا رنگ کیا ہے، یا اس کا اثر کیا ہے، اس پہ موضوع پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کی تعریف کیا ہے، زبان کا وجود کہاں سے ہوا، زبان کس کو کہتے ہیں، اور زبان کا جو علاقے ہوتے ہیں کس زبان کے مخصوص علاقے کہاں کہاں ہیں، یا زبان کے خاندان کیا ہیں، بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس پہ کتابیں بہت تحریر کی گئی۔ محمد حسین خان بہت بڑے پروفیسر رہے ہیں ہمارے شعبے اردو اے ایم یو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی، انہوں نے پوری زبان پر کے سلسلے خدمات بے شک۔ اب اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے ادب۔ یہ ادب کیا ہے، ادب کی تعریف کیا ہے، اپنے اپنے طریقے سے ادبا نے، شعراء نے، لکھاریوں نے اس کی تشریح کی ہے، توصیف کی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اہمیت، کہ اہمیت کسے کہتے ہیں، اہم سے اہمیت، پھر افادیت یعنی فائدے سے افادیت۔ تو دو جملے میں ان سب چیزوں عنوانات پہ میں آپ سے عرض کروں گا، پیش کروں گا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ زبان کس کو کہتے ہیں، اور ہم اگر ماضی کے جھروں میں دیکھتے ہیں، ماضی کی فضا میں قدم رکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں تحقیق کے مطابق کہ انسان جب آغاز میں اپنے جو گفتگو کرتا تھا تو وہ اشاروں سے گفتگو کرتا تھا۔ مثلا اس نے کسی اشارہ کیا کہ صاحب مجھے بھوک لگ رہی، تو زبان سے اس نے نہ کہا، ایک تحقیق کے مطابق۔ اب اس سے اتفاق کیا جائے نہ کیا وہ الگ مرحلہ ہے، لیکن چونکہ تحقیق ہے۔ ایک مرحلہ یہ بھی تھا زبان کے حوالے سے، جب ابتدائی زبان ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ زبان کے الفاظ نہیں آئے تھے، کہ صاحب اس نے کسی غفا میں رہ رہا تھا، اس نے اگر مان لی کسی سے خوف ہے اس کا، تو اس نے شیر کی تصویر بنا دی اور یہ ثابت کر دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا آگ بنا دیا، یہ کوئی ایسا سمبل بنا دیا، علامتوں کے ذریعے سے وہ اپنی بات دوسرے تک پہنچاتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے ان علامتوں نے الفاظ یا آواز کی صورت اختیار کر لی، اور الفاظ کی صورت اختیار کر لی تو وہ بولی بنی۔ بولی کے بعد وہ اس کی ترقی چیز جب ترقی ہوئی بولی میں، تو وہ زبان اس نے اختیار کی، زبان بن گئی۔ اب انسان کو الفاظ مل گئی، انسان کو آواز مل گئی، اور وہ برجستہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار وہ کر سکتا تھا ایک دوسرے کے درمیان۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم تھا ادب کا۔ جب زبان ترقی کرتی ہے تو وہ ادب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بہت سی تشریح اس کی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں مختصر تشریح کروں کہ وہ زبان جس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، اسے ہم ادب کہتے ہیں۔ بے شک۔ فصاحت کا مطلب صحت سے ہے، یعنی اس میں الفاظ کا ایسا انتظام و التزام رکھا گیا ہو
جس میں تاقید نہ ہو. ایک الگ موضوع ہے یہ، لیکن بس ان موضوعات کو چھوتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. فصاحت ہو، بلاغت ہو، یعنی ہم اپنی بات کو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تردد کے دوسروں تک پہنچا سکیں. مجھے علامہ اقبال یاد آ گئی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر بلاغت کی تشریح کی جائے تو یہ شعر پورا صادق اترتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ عصر حاضر. اب عصر حاضر جو ہے وہ ہم جو موجودہ دور ہے اس میں جو کرب ہے، اس میں جو بے چینیاں ہیں، اس میں جو سماج کی الجھنیں ہیں، اس میں جو سماجی حیثیت ہے، وہ سب چیزیں عصر حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کورونا کی بیماری آئی، چلی گئی. اس کا ایک بڑا ایفیکٹ ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے ادب پر، ہماری زبان پر پڑا. اب عصری مسائل میں آپ دیکھ لیں، مجھے کسی کو کہنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، جو سیاسی اور سماجی ماحول بنایا جا رہا ہے آل اوور ورلڈ، پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیں کہیں بھی اٹھا کے، کہیں پر معاذ اللہ کسی مذہب کی جو مقدس کتاب ہے اس کے سلسلے سے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بے عزتی کی جا رہی ہے کسی مقدس شخصیت کے لیے. اور پھر ہم دیکھیں کہ انسان نے انسان سے دوریاں اختیار کی ہیں. بے شک بے شک. مختصر یہ ہے. تو ان سب کا اثر ایک حساس طبیعت پر پڑتا ہے، ایک حساس شاعر پر پڑتا ہے، ایک حساس فنکار پر پڑتا ہے، ایک حساس ادیب پر پڑتا ہے. بے شک. آپ ماضی میں کی جھڑوں کو بجھا کے پھر دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب اردو زبان میں شاعری کا آغاز ہو رہا تھا، تصوف کا زمانہ تھا. امیر خسرو نے اس کو خون جگر سے پروان چڑھایا، اردو زبان کو، اردو شاعری کو، اور ریختہ گوئی کا آغاز ہوا. یہ زبان جو دہلی سے پیدا ہوئی تھی، دہلی میں پیدا ہوئی تھی، وہ دکن میں پہنچی. مختصر یہ ہے وہاں کے صوفیاء کرام نے، وہاں کے شعراء کرام نے اپنے ماحول کو اس میں یکجا کر دیا. اور جو ان کا ایک تصوفانہ ماحول تھا، اور پھر دیکھیے تصوف میں بھی ایک عشق مجازی اور عشق حقیقی کے حوالے سے شاعری ہم دیکھتے ہیں. تو وہاں کے جو ولی تھے، قلی قطب شاہ تھے، سراج اورنگ آبادی تھے، ان سب لوگوں نے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اپنے دور کو دیکھتے ہوئے اس میں شاعری میں ان موضوعات کو پرویا. یہ ترقی زمان آگے کی اس شاعری نے اب دہلی میں آئی. دہلی میں جو موضوعات تھے ان کو پیش کیا گیا. اس میں متعدد مرتبہ جو تاریخ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دہلی اجڑی، دہلی کو برباد کیا گیا. کبھی کوئی نادر شاہ کی صورت میں آیا، کبھی مراٹھوں کی صورت میں آیا، کبھی کسی صورت میں آیا، اور دہلی کو اجاڑ دیا گیا. اور حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر ایک واقعہ ہوا 1857 کا، انگریزوں نے حکومت کی وغیرہ وغیرہ. تو اس کا بھی اردو شاعری پر بڑا گہرا اثر پڑا. اب آزادی کا دور آیا. مختصر یہ ہے، تو آزادی کے زمانے میں جیسا کہ ہمارے اویس جمال شمسی صاحب نے فرمایا کہ انقلاب کا نعرہ تو آزادی کے حوالے سے جو نظر آتا ہے وہ اردو زبان کا دیا ہوا ہے. مجھے آپ کہنے دیجئے حضور والا، میں بغیر کسی تردد کہہ سکتا ہوں کہ آزادی کی جنگ میں اردو والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بلکہ اور بہت بڑا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ پورا ہاتھ تھا، بلکہ ان کی صورت میں اردو ہی لڑ رہی تھی. صحیح بات صحیح بات. تہذیب کا اختلاف ہے. دیکھیں کہ انگریزی تہذیب دوسری تھی، اردو کی تہذیب دوسری تھی، لیکن جو انگریزوں کے بالمقابل تھی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. یہ کیا تھا؟ اردو ہی تو لڑ رہی تھی. آپ دیکھیں، اور مختصر کرتا ہوں میں کہ فیض احمد فیاض کی صورت میں جب دیکھیں آپ ان کی انقلابی نظمیں تو اردو لڑ رہی تھی. جوش ملی آبادی کی انقلابی نظموں کی صورت میں تو وہ اردو لڑ رہی تھی. علی سردار صاحب جعفری کی صورت میں دیکھیں تو وہ اردو لڑ رہی تھی انگریزوں سے، یا ہندوستان کو آزاد کرا رہی تھی. آزاد ہوا ہندوستان. ہندوستان نے جو انقلاب کے بعد یہ صورت دیکھی کہ قوم دوسری قوم کو قتل کر رہی ہے، غارت گری چل رہی ہے، تو اس کا بھی زبان پر اثر پڑا، شاعری پر اثر پڑا، اردو لٹریچر پر اثر پڑا. اور مجھے جملہ یاد آیا منٹو کا. منٹو نے کہا تھا جب یہ ہندوستان اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا، اس نے کہا تھا کہ کم از کم اتنا مسلمان تو میں بھی ہوں کہ قتل کر دیا جاؤں. اب آپ اندازہ آئیں، ایک کمیونسٹ آدمی اور جس کا بظاہر اسلام سے مسلمان ایک نام ہے اس کا، لیکن اس سے کوئی جو ایک کہیں پریکٹیکل مسلمان وہ باقاعدہ نہیں تھے. لیکن جو ماحول تھا انہوں نے اپنے افسانوں میں وہ سارا کرب بیان کر دیا جو معاشرے کا تھا، عصر حاضر کا تھا، ان کے دور کا تھا. مختصر کرتا ہوں تو وہی دور آگے بڑھا. اب کے جو دور کی جو مسائل ہیں، آج کے دور کے جو مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے ماں بعد جدید شاعری چل رہی ہے اس دور میں، اور شعراء ان کو وقتاً فوقتاً قدم بقدم پیش کر رہے ہیں. اگر اس عصر
تناسل میں دیکھا جائے اور عصری مسائل سے اگر کہا جائے کہ اردو شاعری کو بری الزمہ کیے جائے تو اردو شاعری میں وہ لذت و کیفیت جو عصری دور کے لیے ضروری ہے، اب افادیت پہ آ رہا ہوں، اہمیت پہ آ رہا ہوں، اس میں پھر وہ اہمیت بھی اس کی برقرار نہیں رہی، افادیت بھی برقرار نہیں رہی. تو شاعر کا ذہن اثر. اب آتے ہیں اہمیت پر. اس کی اہمیت کے دو جملے بس. اہم کیوں ہے یہ زبان؟ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم انگریزی ہی کیوں نہ سیکھیں صرف، یا ہندی ہماری کہتے ہیں جو ماحول بنایا جائے کہ راشٹر بھاشا ہم اس پہ ہی اپنے آپ کو محدود کیوں نہ کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اردو کی اپنی الگ اہمیت ہے. اردو کی اہمیت تو یہ ہے، پہلے میں ایک بات بتا دوں. ابھی ذکر چل رہا تھا رام بابو سکسینہ کا اور غیر مسلم شعراء کا، ادبا کا. رام بابو سکسینہ کی کتاب ہے تاریخ زبان اردو، تاریخ ادب اردو. انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ زبان اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی زبان ہے، کاہستوں کی زبان ہے. وہ باقاعدہ لکھتے ہیں اس سلسلے میں، اور ایک پوری بحث انہوں نے شامل کی ہے اس سے بری ذمہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مختصر کرتا ہوں، کہ اس زبان کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا دل وسیع ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے. کسی بھی زبان کا لفظ لے آئیے اس میں بڑی آسانی کے ساتھ کھپ جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کسی بھی زبان کا. تو اس میں فارسی کی زبان، اگر یوں کہا جائے کہ اس میں عربی کا بلند لہجہ، فارسی کی چاشنی اور ہندی یا ہندوی زبان کا جو دیو مالائی کردار ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے. ترکی کا جو ماحول ہے وہ موجود ہے. تو اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اور اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اب آ جائیے افادیت پر. اہمیت ہو گئی. افادیت کیا ہے؟ مان لیجئے آپ اردو سے منقطع ہو گئے، آپ نے اردو کو ترک کر دیا، میں پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زبان خراب ہو جائے گی. کوئی زبان آپ کو تلفظ سکھا ہی نہیں سکتی، آپ تمیز کر ہی نہیں سکتے کہ جیم کی آواز کیسے نکلے گی، زے کی آواز کیسے نکلے گی، یہ کی آواز کیسے نکلے گی، عین کی آواز کیسے نکلے گی، ہے کی آواز کیسے نکلے گی. تو یہ اردو زبان کا خاصہ ہے کہ جو ہمیں یہ شعور دے رہی ہے یہ زبان کہ ہمیں کون سی سا لفظ کب نکالنا، اس کا مخرج کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کے پاس اردو زبان نہیں ہے، اردو زبان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی زبان انتہائی خراب ہے. وہ ذلیل کو جلیل کہتے ہیں. بلکہ میں خود دیکھتا ہوں، یہ سبھی بتایا کہ میں ٹیچر ہوں اردو زبان کا. بات طویل نہ ہو لیکن ایک مختصر سی بات میں کہنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں تلفظ کے حساب سے. ہمارے میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک جلیل صاحب تھے. اب جو وہاں کے جو اینکر تھے، جو ناظم تھے، سنچالک تھے، کہ ہم کہیں سنچالک مہودے، انہوں نے باقاعدہ، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ میں بلانے جا رہا ہوں جناب علی جلیل صاحب کو ذلیل صاحب کو بلانے جا رہا ہوں، ذلیل صاحب کو بلانے جا رہا ہوں میں. اب جو اردو داں طبقہ تھا، جو اردو ٹیچر سے، وہ کہا انہوں نے لگایا اور ان کا جلیل صاحب کا چہرہ دیکھنے کے لائق. انہوں نے مائک پہ آگے کہا کہ دیکھیے یہ میرا نام جلیل نہیں ہے، میرا نام ذلیل نہیں، میرا نام جلیل ہے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں اردو زبان کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے، اس کی افادیت سمجھنا ضروری ہے. اور ایک جملہ اور بس، ہمیں اپنے غیر لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، ہمیں گھر میں اردو کا ماحول بنانا ہے، اردو کے قارئین پیدا کرنے ہیں. صدر محترم، میں آپ سے عرض کروں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ میں ٹیچر ہوں، تو اپنے یہاں میں اپنے بچے چھوٹے چھوٹے چوتھی پانچویں تیسری بچوں کو پڑھاتا ہوں میں، تو میں انہیں اردو کی غزلیں یاد کرا دیتا ہوں میں، اور انہیں بڑی ایک لذت ملتی ہے. بڑا وہ انہیں شعر یاد ہے اردو کے. دیکھو باہر دروازے پر ایک عروسی آیا ہے، ایک شعر ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے یاد کرایا. دیکھو باہر دروازے پر ایک عروسی آیا ہے، چیخ رہا ہے دروازے پر فیلن 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 فا. کیا بات، کیا بات. اب بچے کو اسے نہیں معلوم فیلن 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 فا کیا چیز ہے، لیکن وہ ایک اردو زبان کی لذت ہے کہ اسے رٹوا دیا، اسے یاد کروا دیا. یا ایک میں نے شعر یاد کرایا بچے کو اپنے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. کیا بات. آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. تو یہ سادگی بھی ہے، اس میں سلاست بھی ہے. تو مختصر کلام، بہت مختصر، اور پھر آپ کی زحمت تمام، کہ اردو میں سادگی بھی ہے، سلاست بھی ہے. یہ کسی مذہبی زبان سے نہیں جڑی، لیکن اس میں مذہب بھی موجود ہے، اسلامیات بھی موجود ہے، اور اس میں ہندوازم بھی موجود ہے، جینزم بھی موجود ہے، عیسائیت بھی موجود ہے. اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے، کیونکہ ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، مذہب مسلمان، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنے
تہذیب کو سمجھنے کے لیے، اپنی تہذیب کو سمجھنے کے لیے، اپنے تمدن کو برقرار رکھنے کے لیے اردو زبان کو پڑھنا سیکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ کام آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، میں انتہائی قابل مبارکباد آپ کو سمجھتا ہوں، اور اسی جملے کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور تمام حضرات کے لیے یہ پیغام کہ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے خیالات کا کمنٹس کی صورت میں ضرور اظہار کریں۔ اس سے ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے، ایک یہ ہمیں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو کس خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ بصیر الحسن وفا نقوی صاحب۔ یہ حضرات گرامی، اب وقت آ پہنچا ہے کہ اس عظیم شخصیت کے زندگی کے حالات پر، ان کی خدمات پر روشنی ڈالی جائے، جن کے یوم پیدائش پر آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ اور عرض کر دوں کہ ہم جس مکان میں بیٹھے ہیں اس کے باہر والا جو روڈ ہے، ایم حبیب خان صاحب کی خدمات کے اعتراف میں اس روڈ کا نام ایم حبیب خان روڈ رکھا گیا ہے۔ میں ایم حبیب خان صاحب سے جس قدر واقف تھا مختصری سے ہی وہ بتایا، لیکن اولاد اپنے والدین کے تمام حالات سے واقف ہوتی ہے، تمام خدمات سے واقف ہوتی ہے۔ تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ یوٹیوب چینل اردو ادب چینل کے بانی جناب ایم خورشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے والد ماجد جناب ایم حبیب خان صاحب جنت مکانی کے حالات و واقعات اور خدمات پر روشنی ڈالیں۔ جناب ایم خورشید خان صاحب۔ السلام علیکم دوستوں، میرے والد محترم ایم حبیب خان، مختصر سی ایک بات بتاؤں گا جو میرے ساتھ میں گزری۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے والد جو تھے اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنے بڑے اونچے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اور گھر میں نیچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں اور کھلی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کبھی انہوں نے بیڈ نہیں مانگا، کبھی انہوں نے اچھا کھانا نہیں مانگا۔ والد صاحب کے ذریعے جو سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی وہ خلیل الرحمن اعظمی صاحب سے۔ جب میں میڈیکل کالج میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، جب وہ مر کے بستر پر تھے، بلڈ کینسر ہو گیا تھا، تو اسپیشل روم اس میں والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، اور جب ان کی اہلیہ بھی موجود تھی، ان کے بیٹے سلمان اعظمی تھے۔ اس کے بعد میں پھر میں ان کے گھر پہ اردو باغ بھی گیا تھا، انتقال ہوا۔ دوسری ملاقات والد صاحب کے ذریعے پروفیسر اختر انصاری صاحب سے، کیا بات، جو مجھے شرف حاصل ہوا اختر انصاری صاحب سے۔ اور تیسری ملاقات جو ہوئی ہے پروفیسر مختار الدین احمد آرزو صاحب۔ چوتھی ملاقات ہوئی ہے پروفیسر ذل الرحمان صاحب سے، جو ابن سینا اکیڈمی کے فاؤنڈر ہیں۔ اور اس کے بعد جو ادیبوں اور محققین کا سلسلہ ملاقات کا لگا رہا ہے، تو پروفیسر مسعود حسین خان جو اردو لسانیات کے بانی ہیں، یعنی کہ جن کا قول ہے کہ اردو دلی اور نوائی علاقے سے نکلی ہے، یہ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں انہوں نے یہ قول لکھا ہے۔ جاوید منزل میں جب میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا تو بڑا خوشی کے ساتھ اظہار کرتے تھے مسعود حسین خان صاحب۔ اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی پروفیسر معین احسن جذبی صاحب سے، کیا بات ہے۔ پھر ہوئی ملاقات پروفیسر علی احمد سرور صاحب سے، اور اس طرح سے میری ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ان کی ادبی خدمات کو زندہ رکھے۔ اب جب ان کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، چلیے طبیعت علیل ہونے سے پہلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارے اویس صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ نئے نوجوان بچوں کو اردو پڑھانے کا شوق پیدا کرتے تھے۔ جس جگہ دلی میں رہتے تھے وہ تھا پانڈو نگر، مدر ڈیری کے سامنے ایک پورا ہندو علاقہ ہے پانڈو نگر، وہاں پر اکیلا مکان مسلمانوں کا۔ 92 کے بلوے میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تو تمام نان مسلم گھر پر آ گئے اور کہا کہ خان صاحب آپ یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
तो अकेले उसी मकान में रहे, वाह वाह, वालिद साहब अकेले उसी मकान में रहे, और यहाँ फ़ोन पर रब्ता भी रहा तो बोले बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ अकेला हूँ और सब लोग मेरे साथ हैं। तो वो दर्स देते थे वहाँ, नॉन मुस्लिम को घर पर बुलाकर उर्दू पढ़ाते थे। और उसमें से एक नाम मुझे याद आ रहा है, लखपत सिंह, जिसने हाई स्कूल में उर्दू ली, इंटर में उर्दू ली, लखपत सिंह। और जब उस इलाके का एक गेट बना तो उस गेट का उद्घाटन करने के लिए, इफ्तिताह करने के लिए से किसी को नहीं बुलाया गया कि हबीब खां साहब ही उसका उद्घाटन करेंगे। उस गेट का उद्घाटन किया। दूसरा एक और प्रोग्राम था कि इंदिरा गांधी के पीए यशपाल कपूर साहब के बेटे की शादी थी, यशपाल कपूर के बेटे की। तो पांडव नगर के ज़्यादातर लोगों को इनवाइट किया था और मैं भी उसमें मौजूद था। तो वहाँ पर कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं था जो कि मौजूद ना हो उस शादी में। उससे उनका हौसला और बढ़ा, और जब उनकी तबीयत अलील हो जाती है, खतरा हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया जाता है, तो सबसे पहले इयादत करने वालों में आई के गुजराल आते हैं, मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद आते हैं डॉक्टर खलीक अंजुम आते हैं, फिर खलीक अंजुम साहब के बाद गोपीचंद नारंग साहब आते हैं। गोपीचंद नारंग साहब के बाद आते हैं कि मुजफ्फर हसन बरनी जो हरियाणा के गवर्नर थे, जी, वो भी देखने के लिए आए। इंतकाल होने के बाद यानी कि 2 मार्च 1998 को उनके आबाई वतन अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। तो पूरा पांडव नगर सरदारों का और राजपूतों का यहाँ आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर हमारे आगे खड़ा हो गया कि आज हमने बहुत बड़ा खो दिया। हमारे काम कितने हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हमने खो दी। तो उसमें आने वालों में देखिए गोपीचंद नारंग थे, उनकी तदफीन में डॉक्टर खलीक अंजुम थे, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरदू थे, आली अहमद सुरूर थे, और बहुत सारे अदीब थे। हाँ, अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मुख्तसर मैं यही करता हूं कि मेरे वालिद एक बहुत बड़े अदीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना बड़कपन नहीं दिखाया। एजीएन से दिल्ली जाते थे, एजीएन के बाद ईएमयू शुरू हुई तो उससे दिल्ली जाते थे और अलीगढ़ आते थे। वरना इतना बड़ा आदमी होने के बाद जब मैंने एहसास किया कि मेरे वालिद इतने बड़े आदमी, इतने बड़े अदीबों से हैं। अली सरदार जाफरी आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, अली सरदार जाफरी से। तो दोस्तों, हम सब लोग आज क्या नाम है उर्दू ज़बान और अदब की अहमियत और इफादियत के लिए बैठे हुए हैं, और हमने एम हबीब खान साहब के बारे में भी आपको बताया है। अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एम खुर्शीद खान साहब। हज़रात गिरामी, इसमें कोई दो राय नहीं कि एम हबीब खान साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनको अदबी हलकों में जो इज़्ज़त हासिल थी, उससे ज़्यादा इज़्ज़त उनको सियासी गलियारों में भी हासिल थी, और सियासत के बड़े कद्दावर लोग एम हबीब खान के चाहने वालों में से थे। वो उनकी एक बड़ी खूबी और मैं बयान कर दूं कि एम हबीब खान जितने बड़े अदीब थे, जितने बड़े नक्काद थे, जितने बड़े मुहक्किक थे, उससे बड़े इंसान थे। उनकी शराफत, उनकी अज़मत की दलील है। वो इस कदर खलीक, इस कदर मिलनसार इंसान थे कि जो एक बार एम हबीब खान से मिल लिया उन्हें फरामोश नहीं कर, फरामोश कर ही नहीं सकता एम हबीब खान की शख्सियत। बोलते थे तो बड़ा ऐसा लगता था कि हम भाई ये बोलते चले जाए और हम सुनते चले जाए, ये चीज़ उनके अंदर थी। अगर आपसे एक बार मिल ली है और 6 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो आपको नाम लेकर आपसे मुखातिब, ये उनकी मेमोरी थी। और इतनी कदावर शख्सियत होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने अंदर तकब्बुर, घमंड और गुरूर पैदा नहीं होने दिया। वो छोटे से छोटे भी से भी मिलते थे तो बिल्कुल उसके लेवल पर जाकर मिलते थे। अगर एक बच्चे से मिल रहे हैं तो बिल्कुल बच्चा बनकर, अगर एक नौजवान से मिल रहे हैं तो नौजवान बनकर, एक जाहिल आदमी से भी मिल रहे हैं तो उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि तू जाहिल है, मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ। सबको मोहब्बत बांटी और उन मोहब्बतों का
ان اپنائیتوں کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ایم حبیب خان صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی خدمات اس کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ ایم حبیب خان صاحب کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی عظمتیں، ان کے تحقیقی و تدریسی کارنامے، ان کے تنقیدی کارنامے ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ آئیے حضرات اس سلسلے کی آخری کڑی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے محترم صدر جناب ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ گلاب، آب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے، گلاب، آب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے، میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے، میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے، اور جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ آپ صدر محترم جناب ظہیر ساحل صاحب۔ السلام علیکم حضرات ناظرین و سامعین۔ سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت اور افادیت، یہ اردو ادب چینل کی جانب سے منعقد کیا گیا آج، اور ایم خورشید خان صاحب جو اس کے روح رواں ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اردو کی خدمات، اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور آج کا پروگرام چونکہ آپ کے والد محترم جنت مقامی ایم حبیب خان صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آج کا عنوان ہے عصر حاضر میں اردو زبان کی اہمیت، زبان و ادب کی اہمیت و افادیت، تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے جو مقررین ہیں ان سے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے، اور اصل میں جو ہماری زبان ہے، جو مادری زبان ہے، ایک زندہ زبان ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو ہماری مادری زبان اردو ہے، اس نے ہندوستان کی سرزمین میں جنم لیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے، اردو لکھنے والے، اردو کے شائقین موجود ہیں، اور اردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اردو سے اپنا تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ اردو زبان جو ہے کسی ایک بہت بڑے مفکر، محقق اور ادیب عالم کا قول ہے کہ زبان صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہماری تہذیب کی ماسٹر کی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات، کیا بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان کو صرف زبان تک ہی، یہ نہیں ہے کہ زبان صرف جو ہے وہ اپنے خیالات، احساسات اور اپنی جو گفتگو ہے اس کی ترسیل کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہماری پوری کی پوری تہذیب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ عنوان ہے آج کے اس مذاکرے کا، عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت اور افادیت، تو اردو زبان کی اہمیت اور افادیت کا جو تعلق ہے وہ صرف عصر حاضر سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی افادیت و اہمیت جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی تھی اور مستقبل میں بھی رہے گی اور حال کے اندر بھی ہے۔ صحیح بات۔ تو چونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب اس کی افادیت یعنی کہ عصر حاضر میں کچھ کم ہوئی ہے، اور اس کی افادیت اور اہمیت تو جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، لیکن صرف مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب اویس جمال شمسی صاحب نے روشنی ڈالی اس کے اوپر، کہ اگر ہم بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اردو کے تعلق سے، ہے نا، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرنے والے بنیں اگر، اور جو اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے پورا کریں، جیسا کہ احم خورشید خان صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اور اس کی یعنی کہ اپنی ذمہ داری کو یہ پورا کر رہے ہیں جس طریقے سے، تو پھر جو ہے ہم اردو کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس میں جو ہے بہت سارا ہم جو ہے ہم اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، جو اردو ہماری زبان ہے
اس زبان کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی جو شعراء اور ادبا جو ہے یعنی کہ اپنے سماج اور ماحول کے اعتبار سے جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شاعری کے اندر اور اپنی تصانیف کے اندر جو ہے جگہ دیتے ہیں۔ تو آج بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جو مسائل ہیں آج کے وہ شاعری کے ذریعے سے سامنے آ رہے ہیں اور دوسری تصانیف کے جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان کو جیسا کہا گیا کہ اردو زبان کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ہے ہمارے ایک یعنی مسلمانوں تک ہی محدود ہے، بلکہ یہ زبان جو ہے ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو دوسرے حضرات ہیں انہوں نے بھی اس میں کارنامے انجام دیے ہیں، شاعری کے میدان میں بھی اور تصانیف کے میدان میں بھی بہت سارے کارنامے انجام دیے گئے ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو یعنی اس زبان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو زبان ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو کسی جغرافیائی تقسیم کو گوارا نہیں کرتی ہے نا، اور اس کے اندر جو ہے نہیں کسی سے مذہبی اور لسانی بیر رکھتی ہے بلکہ سب کے ساتھ مل کر جو ہے شیر و شکر ہو جاتی ہے، یہ اس کی زبان کی خوبی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام الحمدللہ منعقد کیا گیا بڑے کامیابی کے ساتھ، اور جیسا کہ چونکہ ایم حبیب خان صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا، تو مختصراً میں عرض کرتا چلوں کہ ایم حبیب خان صاحب جو ہے وہ جیسا کہ آپ کے فرزند محترم جناب جو ہے ایم خورشید صاحب نے ابھی بتایا ان کے بارے میں کہ ان کے اندر ایسی سادگی تھی کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ بستر کے اوپر بیڈ کے اوپر نہ سو کر کے زمین پہ ہی آرام فرما لیا کرتے تھے، ایسی سادگی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک عظیم سیاسی سماجی اور یعنی کہ ادیب ایسے بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے ان کے تعلقات تھے اور ان سے جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا۔ تو اتنی بڑی شخصیت تھے ہے نا، یعنی کہ سماجی شخصیت بھی تھے اور سیاسی میدان میں بھی ان کا کردار ہے، اور جو ہے وہ ادب کے میدان میں بھی انہوں نے بہت ساری خدمات کی ہیں، جیسے کہ ان کی تصانیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو تصانیف ہیں ان کو کس محنت کے ساتھ انہوں نے جو ہے تصنیف کیا ہے، وہ جو ہے ان کی تصانیف جو سامنے آئی ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ کتنی محنت اس کے اندر لگی ہوگی اور کس محنت کے ساتھ انہوں نے جو ان ساری چیزوں کو کیا ہوگا، اور اپنی زندگی انہوں نے بالکل سماج کی خدمت کے لیے اور جو ہے وہ ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ مغفرت فرمائے اور جو ہے ان کو کروٹ جو ہے ان کو سکون عطا فرمائے۔ اور بھئی اسی کے ساتھ جو ہے میں اس شعر کے ساتھ جو ہے اپنی بات ختم کروں کہ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا۔ شکریہ حضرات۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام اردو ادب چینل کے زیر اہتمام بزم سخنوران علی گڑھ کے تحت منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا موضوع تھا عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت و افادیت، اور یہ پروگرام ممتاز ادیب، ممتاز صحافی، ممتاز محقق جناب ایم حبیب خان صاحب کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیا گیا تھا، جس کے کنوینر اردو ادب چینل کے روح رواں جناب ایم خورشید صاحب تھے۔ پروگرام کی صدارت ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب نے کی۔ پروگرام میں جناب عادل فراز صاحب اور جناب وفا نقوی صاحب نے اپنے موضوع پر اپنے عمیق خیالات کا اظہار فرمایا۔ نظامت مجھ خاکسار اویس جمال شمسی نے کی، جو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئی ہوگی، نہ اس میں کوئی معیار، نہ اس میں کوئی قدر۔ میں ایک التجا کرنا چاہوں گا آخر میں تمام ناظرین سے اور یہاں موجود تمام سامعین سے کہ اگر ہم یہاں سے ابھی اسی وقت سے ایک عہد کر کے نہ اٹھیں کہ ہم کم سے کم 2 غیر اردو والوں کو اردو پڑھائیں گے، تو ہمارا یہ پروگرام بیکار، یہاں ہمارا بولنا بیکار اور آپ کا اس پروگرام کو دیکھنا بیکار۔ ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا ہر آدمی کو کہ کم سے کم 2 لوگوں کو اردو پڑھائیں گے۔ ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم آج 1 سگریٹ کم پئیں گے لیکن اردو کا اخبار خریدیں گے۔ ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ 2 دن پان گٹکا نہیں کھائیں گے، 1 چائے کم کر لیں گے لیکن 1 اردو کا رسالہ خریدیں گے۔
ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ اہم خورشید خاں جو اردو زبان اور اردو کے ادب کے فروغ کے لیے اس قدر کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، ہم ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے. ہم ان کی اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے. اور ان کی تحریک جب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم یہ تمام عہد کر کے یہاں سے اٹھیں. آئیے حضرات گرامی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں جناب ایم خورشید خان صاحب سے کہ وہ سب کا شکریہ ادا کریں. حضرات گرامی، میں آج کے پروگرام کے لیے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر میں اویس جمال شمسی صاحب کا اور بصیر الحسن وفا نقوی صاحب کا اور عادل صاحب کا اور ہمارے محترم صدر جو ہیں آج کے پروگرام کے ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب کا اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے کاندھا ملا کر آپ چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے سخنوران علی گڑھ حلقہ ارباب ذوق کا روپ دھار کرے. بہت اچھا، انشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. بالکل. اور میرے والد نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا جو کہ میری نظر میں بہت بڑا تھا، کہ انہوں نے ایک اسٹیکر بنوایا تھا. اس اسٹیکر پر لکھا ہوا تھا، کیا آپ کے بچے اردو نہیں جانتے؟ نیچے تھا، افسوس کی بات ہے. کیا بات. یہ لکھا نا. اور وہ مجھے اتنے سارے لا کر دیے، کم سے کم کئی ہزار. اور میں نے کوئی بھی بس اسٹینڈ ایسا نہیں چھوڑا جہاں کے بسوں میں اس اسٹیکر کو نہ لگایا ہو. کوئی ٹرین علی گڑھ سے نہ ایسی گزری ہوگی اس وقت جو میں نے اسٹیکر نہ لگایا ہو وہ. اور یہاں تک کہ دردی کی دکانوں پہ، ہوٹلوں کی دکانوں پہ، سب پر میں نے لگایا. اور لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ بہت زیادہ. تو اس طریقے سے اگر ہم اردو کو آگے بڑھائیں گے. حضرات گرامی، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا، اور میں جتنے بھی حضرات نے تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب کا، اویس جمال شمسی صاحب کا، ڈاکٹر وفا نقوی صاحب کا، اور میں عادل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سخنوران علی گڑھ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.